متعلق میں آپ کو مختصر جواب دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی زیر استعمال چیزوں کو کیا کرے؟ ان کو آپ استعمال کریں، خود استعمال کریں، اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، غرباء میں، یتیموں، مسکینوں میں دے سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مثلاً کپڑے، چارپائی، بستر، برتن، یہ نہیں لکھا زیور، پیسہ، دولت، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، کار کا کیا کریں، وہ سارا کچھ استعمال کر لیں۔ جو کپڑے پہنے ہیں، جس چارپائی پہ لیٹے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا علمی معیار ہے۔ کانٹے بھی اتار لینے ہیں، انگوٹھی بھی اتار لینی ہے، فوراً گھر میں جو بھی اس کا کوئی مال ہے وہ ضبط کر لینا ہے، جھگڑا چارپائی کا، بستر کا ڈال لینا۔ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک جنازے پر میں گیا تو 25,000 کا سویٹر تھا، وہ مل آنر تھا، USA سے منگوایا۔ تو مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ غسل دے دیں۔ میں نے کہا اچھا میں دیتا ہوں۔ تو کہتا کینچی منگواؤ، سویٹر کاٹ دیں۔ میں نے کہا میں غسل دے دوں۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا نہیں بس میں نے غسل نہیں دیا۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا یہ نہیں تجھے خیال آیا جو اس نے مل چھوڑی ہے وہ تو تو نے اپنے نام کروانی ہے، یہ سویٹر کاٹ کے اتارنے اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ ذرا اپنے گرے بان کے بٹن کھول کے دیکھ، تیری رگوں میں خون کس کا ہے؟ تیری رگوں میں خون کس کا ہے؟ اسے بھی نکال دے۔ اور خدا کے بندے اگر تو نے نہیں پہننا، اسے اٹھاؤ، مردے کو اٹھا کے بٹھاؤ، یہ سویٹر اتارو، اتار کے خود پہنو۔ اگر نہیں نہ پہننا تو پھر کسی غریب کو دے دو، یہ 50 سال بھی نہیں اس سے مرے گا۔ اتنا قیمتی سویٹر ہے جو تو کاٹ رہا ہے۔ ابے کے جسم سے جو کپڑے لگ گئے، ماں کے جسم سے جو کپڑے لگ گئے، وہ نہیں پہننے۔ 2 تولے کے کانٹے اتار لینے ہیں، وہ بچی کے لیے رکھ لیں گے، بچی کی شادی میں دے دیں گے، وہ بھی تو جسم سے ہی لگے ہوئے تھے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن بس یہی ختم کروں گا کہ جو آپ کے پاس ہے آپ استعمال کریں، اگر چاہیں تو صدقہ و خیرات کریں، اگر صاحب توفیق ہیں تو نئی چیزیں دیں ماں باپ کے نام کی۔ اتنا ہی سوچ لو، وہ کروڑ روپے کا گھر دے کے گیا تجھے، تمہارا ابا تمہاری امی کروڑ روپے کا گھر دے کے گیا ہے، اس کے لیے 10-20 ہزار نیا نہیں دے سکتے، پرانی چارپائی، پرانے کپڑے؟ یار کبھی خیال تو کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے جنازے کو جو غسل دے گا نا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جس کو غسل دیا جائے گا وہ جنتی، جو اس کے غسل میں شریک ہوگا وہ بھی جنتی۔ صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ، آگے فرمایا جو جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی۔ اب ہمیں کیا پتا مرنے والا جنتی ہے کون ہے؟ ہم تو محبت کا اظہار کریں گے نا، ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، ہم تو محبت کا اظہار کریں گے نا اپنی ماں کے ساتھ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 7ویں کا جو ختم ہے یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اسلام رسم و رواج کا بھائی نام نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کا دوسرا معنی زندگی، ضابطہ حیات ہے۔ 9واں، 7واں، 40واں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کل 9واں، 7واں، 40واں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں اصال ثواب ہے،
इसके लिए हम अगर ये ऐलान कर दें कि बेटे की आज शादी है, ये भी मसले ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनकी ज़रूरत है। तकरीर तो जुमे में आपने सुन ली है, ये मसले हैं। बेटे की शादी है, मेरे सामने भाई बैठे हुए, इनके बेटे की शादी है, बेटे की शादी है जी, कब है ये नहीं पता, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, तो कैसे लोग आएंगे? ये एक दिन बताएंगे, 7 तारीख को बेटे की शादी है, हम 7 को आ जाएंगे टाइम। इसी तरह भाई नईम साहब ये कहते मेरी वालिदा का खत्म है, खत्म है, कब है ये नहीं पता, इन्होंने कह दिया 7 तारीख को, तो हमने उसको बना लिया 7। ये तारीखों के नाम हैं, आप डेली 7 करें, डेली चलीसवा करें, उधर दफना के आए हैं, उसी वक्त चलीसवा कर लें। इस्लाम रस्मो रिवाज का नाम नहीं है, इस्लाम ज़ाब्ता हयात, उसवा हसना, रसूलुल्लाह की सीरत भी हमारे पास मौजूद है, अल्लाह का कलाम कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है, हुजूर की सीरत किताबों और कुरान में मौजूद है, हुजूर की सूरत किताबों और कुरान में हमारे पास मौजूद है। हमें रस्मों और रिवाजों की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है जी, 7 किस्म की सब्जियों का सालन, नमकीन, खीर और मीठा हलवा, पालक गोश्त वगैरह। वालिदैन, ये बात बड़े गौर से सुनना, तवज्जो सीधी, बेटा तवज्जो सीधी करो या उठ के चले जाओ। वालिदैन चारपाई पड़े हुए, चारपाई पर पड़े हुए, अब उन्हें सालन की क्या लोड़ है? कभी ये सोचा था कि माँ बीमार है, इस वक्त उसे फल की जरूरत है, जिंदा को हमने फल भी नहीं देना, जिंदा को दूध भी नहीं पिलाना, जिंदा का ख्याल भी नहीं रखना, उस वक्त ये कह देना अम्मी दस मैं की करा, मेरे अपने बच्चों का पूरा नहीं होंदा, तो मैं तेनू कित्थों दवां, कि हुण 7 किस्म के सालन पका के माँ का मूँह लबेड़ना। ये जुल्म ना करें खुदा, ये ज्यादतियाँ ना करें। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला सिर्फ नेकी, नेकी का कोई नेमुल बदल नहीं, नेकी का बदला सिर्फ नेकी। वालिदैन के कपड़ों का ख्याल रखो कि उन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, उन्हें इस वक्त गोश्त की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। दुनिया दे शेर याद जरा तवज्जो ना सुनना, दुनिया दे रंग वखरे वखरे ने ढंग प्यार ने, असीं ढंगी ते मदारी लोग, असीं ढंगी ते मदारी लोगों को विखाण लई भी मैं तो अपनी माँ के वेलों हलवा भी पकाया, तो मुर्गा भी पकाया, तो ये भी पकाया, तो वो भी। असीं ढंगी ते मदारी, ये तो मरन वाली दसेगी ना, या मरन वाला दसेगा कि मेरे नाल करदे की रहे ने, हुण हलवे पे पकाउण रहे ने। दुनिया दे रंग वखरे वखरे ने ढंग प्यार दे, जींदियां जी माँ प्यो की कदर नहीं करते, और फिर कबरां ते जाके पे दीवे बाल दे, उन्हां दीवियां का कोई फायदा नहीं दे। उन खानों का फायदा उन्हें सवाब जरूर पहुंचेगा। ये नहीं कि आपने खाना पकाया है, तरह तरह के खाने पकाए हैं, लोगों को खिलाए हैं, यार जरा के ना दिल पे हथ रख के ना गल सुनो, अज खाने किन्ना लिए पका रहे हैं, दसो किन्ना लिए पका रहे हैं, यार बोलो तो सही, मैं कहड़ा मारन लगा तुहानू। अज खाने लोकां लई, अज हलवे लोकां लई, अज खीरां लोकां लई। ओए मनदा उस वेले जदों ये खाने मां प्यो लई पकांदा, स्वाद ते फिर आउंदा ना, क्यों मेरी दुख दी रग ते हथ रख दिता रुका घल के। ये खाने अज पका के लोकां नूं जे खवा रहे हैं, यही खाने
پکا کے کل آپ برتیاں بنا کے توڑ کے اپنے ماں پیو دے منہ چ پاندا تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. وہ دنیا دے رنگ وکھرے وکھرے نے ڈھنگ پیار دے. وہ جیندے جی کوئی نہیں وہ قدر کردا پھر پے جا کے قبراں تے گھیو دے دیوے بال دے. سوالوں کے جواب تو بڑے لمبے ہیں لیکن وقت میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. تو آپ ان کے لیے جو چاہیں پکائیں کھلائیں لوگوں کو, اس میں حرج نہیں ہے, اس کا ثواب ہوگا. جتنے لوگ کھائیں گے ان کی بھوک مٹے گی, تمہارے والدین کو ثواب ہوگا. تو کوشش یہ کریں, آج لوگوں کے لیے پکا رہے ہیں نا, تو زندگی میں ماں باپ کے لیے پکائیں. زندگی میں ماں باپ کا خیال رکھیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارے اوپر ان کا احسان ہے. ہم ان کے احسان کا بدلہ دو ہستیاں کائنات میں ہیں جن کا ہم احسان نہیں چکا سکتے, ایک اللہ کے نبی اور دوسرے والدین. ان کا احسان نہیں ہم دے سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, تکلیف میں اس نے سانس لیا نا, ساری زندگی تم خدمت کرتے رہو نا اپنی ماں کی, ایک بھائی نئی سانس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تو کبھی سوچو 9 ماہ اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تمہیں پروان چڑھایا. عورت کی جو خوبصورتی ہے نا, اس کے جسم کی چھاتی سے ہے. دودھ خون ہے. دودھ کیا ہے؟ یہ خون ہے. جو امیر ترین عورتیں ہیں نا, وہ دودھ نہیں پلاتی بچوں کو. پتہ کیوں؟ وہ کہتی ہے ہماری خوبصورتی ڈاؤن ہو جائے. ہماری خوبصورتی ڈاؤن ہو جائے گی. دودھ نہیں پلانا, دودھ کے لیے عورت رکھو یا دودھ ڈبے کا لاؤ. یہ جگر کا خون پلا پلا کے جس نے تجھے جوان کیا, ہم اس کا حق ادا کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی, آ کے کہنے لگی یا امیر المومنین میرا بیٹا مجھے تنگ بڑا کرتا ہے, ستاتا ہے, مارتا ہے, زیادتی کرتا ہے. تو آپ نے جلال میں فرمایا اس کے بیٹے کو لاؤ. جب اس کے بیٹے کو لایا گیا نا, تو آپ نے فرمایا کیا تو اپنی ماں سے زیادتی کرتا ہے؟ وہ کرتا تھا. عمر فاروق کے جلال کو کون نہیں جانتا تھا؟ عمر فاروق کے انصاف کو کون نہیں جانتا تھا؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا. کہا یا امیر المومنین ہاں میں زیادتی کرتا ہوں. تو آپ نے کہا ایک مشکیزہ لاؤ, اس میں پانی بھر دو, اس میں یہ تجربہ کرنا پھر ماں کی عزت کی قدر آ جائے گی. پانی بھرو, دونوں طرف سے اس کا منہ باندھ کے نا اس کے پیٹ کے اوپر یہ مشکیزہ باندھ دو. کوئی سزا تو نہیں دی, مارا تو نہیں, روٹی بند تو نہیں کی, پانی بند تو نہیں کیا, کہ مشکیزہ باندھ دو کس کے, مشکے کس کے باندھ دو. اسے کو جا موج کر, کھا پی, عیش کر, جدھر مرضی جا. اور 2 سپاہی چھوڑ دیے کہ یہ مشکیزہ اترے نہیں. توجہ فرمائے بھائی, مشکیزہ اترے نہیں. جب ایک دن گزرا نا, وہ بھرا مشکیزہ, اب وہ کھا بھی نہیں سکتا. کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے, تو پیٹ اوپر کو آتا ہے, مشکیزہ پیچھے کو کرتا ہے, سانس نہیں آتا. واش روم میں بیٹھ نہیں سکتا, چل پھر نہیں سکتا. شام ہوئی تو ماں سے کہنے لگا امی یہ مشکیزہ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. وہ کہنے لگی بیٹا یہ عمر نے باندھا ہے, عمر کا باندھا ہوا مشکیزہ ہم نہیں کھول سکتے. جب دوسرا دن آیا نا تو چلانے لگا امی میں مر گیا, ہائے ماں میں مر گیا, مجھ سے کھایا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا, واش روم میں نہیں بیٹھ سکتا, بڑی تکلیف ہے, یہ مشکیزہ اتار دو. ماں کہنے لگی نہیں. جب تیسرا دن آیا نا, بیٹا چلایا نا, ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے.
اس کا نعم البدل نہیں ہے کائنات میں۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس کا نعم البدل تو ہے ہی نہیں کائنات میں۔ جب تیسرا دن آیا نا، چلایا تو ماں کہنے لگی اچھا تیری خاطر پھر چلتی ہوں مر کے۔ جب آئی تو عرض کی یا امیر المومنین میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے، یہ مشکیزہ اٹھا نہیں سکتا، 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے کہا ذرا خیال کرو ظالم، جس نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھا، ایک دن بھی ڈاکٹر سے نہیں کہا اسے نکال دے میں تو مر رہی ہوں، وہ دن رات یہی کہتی رہی اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، سلامتی والا دے دے، نین پرین سلامتی والا دے دے۔ وہ تو تیری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی اور تو بڑا ہو کے اپنی ہی ماں کو تنگ کرنے لگا۔ ساری دنیا یہ مشہور بات ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، یار اللہ تیری ماں نو پردہ دے دے، حالات بڑے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹا سن لیتے ہیں نا یہ بات، کچھ نہیں نہ کہتا آگے سے، سن لیتا ہے نا یہ بات، ماں کے بارے میں یہ بات سن لیتا ہے کہ یار اللہ تیری گل ٹھیک ہے، یار اللہ میری ماں نو پردہ دے دے، میرے باپ نو پردہ دے دے، انہوں نے حالات بڑے واقعی یار اس ٹائم تکلیف چنے۔ کبھی ماں کو کہہ کے یہ دیکھنا کہ تیرا بیٹا تکلیف میں دعا کر اللہ اسے پردہ دے دے۔ وہ کہتی میرا زیور بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، میری جان بیچ دو، میرا بیٹا بچ جائے۔ بیٹا یہ سن سکتا ہے کہ میری ماں کو اللہ پردہ دے دے، وہ ماں تو یہ بھی نہیں سن سکتی کہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ وہ کہتی زیور بیچ دو، مال بیچ دو، جان بیچ دو، سب کچھ میرا بیچ دو پر میرا بیٹا بچ جائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس کا پتہ کیا معنی کیا مفسرین نے؟ حد کر دی، حد کر دی، اخیر کر دی کہ جب پرندہ اڑتا ہے نا تو اس کے پر یوں ہوتے ہیں ہوا میں اچھل کے چلتا ہے، جب یہ نیچے آتا ہے نا یہ پروں کو سکیڑ لیتا ہے، سکیڑ کے پھر یہ نیچے اترتا ہے۔ فرمایا جب تم اپنے گھر اپنے والدین کے پاس جاؤ، یہ وزارت کی واسٹک باہر اتار دینا، کالی پجارو گھر کے باہر کھڑی کرنا، مل آنر ہو تو مل باہر چھوڑنا، جب گھر میں آؤ تو اس انداز سے والدین کے سامنے جھکنا جیسے زخمی پرندہ گرتا ہے زمین پر، شکاری پکڑتا ہے تو پرندہ کہتا اب تیری مرضی، تیرے ہاتھ میں ہوں، چھری سے ذبح کر دے یا میرا قیمہ کر دے۔ ماں باپ کے سامنے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس طرح جھک جانا، ایسے ماں باپ کے سامنے گر کے پڑ جانا، یوں کہنا امی ابو تیری مرضی ہے، میرا قیمہ کر دے، مجھے ذبح کر دے، جیسے تیری مرضی ہے۔ ہم نے کبھی ایسے کہا 10 منٹ روٹی لیٹ ہو جو تو ہم کیا کرتے ہیں، تینوں پتہ نہیں سی میں کام تے جانا تو جلدی روٹی پکا دے، کیا یہ قرآن بھول گئے تھے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب تم کچھ نہ کر سکو تو پھر اللہ سے کہنا وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، جیسے بچپن میں میرے ساتھ یہ کرتے رہے آج تو بھی ایسا ہی ان کے ساتھ۔ اس آیت کا تو میں ترجمہ بھی نہیں کر سکا وقت کی وجہ سے، تفسیر نہیں کر سکا وقت کی وجہ سے، ایک لفظ کی بات کی ہے میں نے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ نیچے اترتا ہے تو اپنے پروں کو، یہ ہمارے بازو ہیں، اللہ نے پر کہا، اپنے پروں کو یوں سمیٹ لو اور سر کو جھکا لو۔ دانش کہتا ہے
बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मैंने खाना खाया। इस जुमले की लज्जत को महसूस करें। मैंने अमेरिका के 5 स्टार होटलों में खाना खाया, मैंने यूरोप के 5 स्टार होटलों में खाना खाया। वो मज़ा नहीं आया जो माँ के पास चूल्हे पे बैठ के कच्ची प्याली में उसने सालन डाल के दिया ना, तो आवाज़ दी, मेरे बबलू, मेरे पप्पू, आजा खाना खा ले। दानिश कहता वो अमेरिका में लुत्फ नहीं आया जो माँ के पास चूल्हे पे बैठ के रोटी खाने का मुझे मजा आया। माँ और बाप, इन जैसी कायनात में कोई नेमत नहीं है। बाप सिरदा ताज, जब ये ताज उतर जाता है ना, तो फिर सारे रिश्तेदार गल्ला करने लग जाते हैं। जब ये होता है ना, कोई न कुछ ना कहियो फलाने का मुंडा ही उन्हें गल पै जाना ही। जब माँ होती है ना, सब यही कहते ना साडी फुफी का पुत्र ही कुछ ना कही। तो जो टुर जाते हैं ना साए, फिर पता लोग की आते हैं, वो है ही इंज दा, दफा कर पर इन छड्ड यार, तुम्हारे इधर भी ढाल है, तुम्हारे इधर भी ढाल है। माँ बाप, तुम्हें गर्म हवा चलती है तो बचाते हैं, जमाने की गर्म लू के मुंह पे जब तमाचे लगते हैं तो ये बचा लेते हैं। कोई मारने आता है ना, गली में बच्चे मारते हैं, माँ जल्दी से पकड़ के बच्चे को अपने पीछे कर लेती, तू मेरे पीछे छुप जा, मैं इन्हें उठा दिया। कभी माँ को देखो तो सही यार, ढूंढो तो सही माँ को, कभी माँ को तलाश तो करो, ये कहाँ है। तुम्हें गली के बच्चों से मार नहीं पड़ने देती, उसकी मोहब्बत का अंदाजा कौन लगा सकता। माँ बाप की मोहब्बत का कोई बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता। ये अनमोल तोहफा है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, ये उसका जाती अमल है। माँ बाप के जरिए भेजा। हम अगर आए हैं तो ये माँ बाप के वसीले से आए हैं। न माँ बाप होता न हम आते। दुनिया की लज्जतें, बहारें, ये मौज, ये मेले, ये मस्तियाँ, ये माँ बाप का सदका है। मैंने कितने ही ऐसे लोग देखे, माँ बाप की जिंदगी में ऐश करते थे, बाद में मिले तो पूछा क्या हुआ, कहने लगे यार जिदों दे माँ प्यो गए ने रिज़्क भी टुर गया। कितने मुझे मिले कारी साहब, जिदों दी मेरी माँ गई है ना, मेरी तो कांडी खाली हो गई है। कारी साहब मेरे घरों कभी रिज़्क नहीं सी मुक्का, मेरे भड़ोले च दाने रहंदे सी, जिदों दी मेरी माँ गई कारी साहब मेरे घरों रिज़्क मुक गया। तो मैं फिर उन्हें हदीस रसूल सुनाता हूँ, अब भी तू चला जा माँ की कब्र पर, जुमा पढ़ के जुमे की नमाज के बाद चला जा और वहाँ जाके उनकी कब्र की मट्टी की ज़ियारत कर। माँ बाप की ज़ियारत तो बड़ी दूर है, कब्र की मट्टी की ज़ियारत कर, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर। अल्लाह तेरे रिज़्क में और तेरी उम्र में बरकतें डाल देगा। हम रिज़्क बाजार में ढूंढते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे रिज़्क में अज़ाफ़ा होगा और तेरी उम्र में बरकत होगी। जुम्मे के जुम्मे माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर। जब तू हाथ उठाता है ना यूं, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, जो दुआ तूने मांगनी है ना दिल से, वो कोई और नहीं मांग सकता। अपने माँ बाप को याद रखो। फिर एक और बात याद रखो, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ चले गए, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक वक्त आएगा नाराज़ माँ बाप भी आप पर राज़ी हो जाएंगे। कहते ना वो मरने के बाद यही बात है कि मरने के बाद 32 धारें दूध की माँ ना बख्शे तो जान नहीं निकलती। तो ये बड़ी काबिल गौर बात, इस पर मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने बहुत कलाम किया है। सुराख तो एक होता है, तो 32 धारें इनका क्या माना है। फरमाया इसमें 32 जगह से दूध निकलता है जो हम पीते हैं। फिर
وہ ہمارا خون بنتا ہے، ہم پروان چڑھتے ہیں، ہم تو اس دودھ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو ہم نے پیا ہے۔ ماں باپ کی سلب میں ٹھہرے وہ حق نہ دے سکے، ماں کے پیٹ میں ٹھہرے وہ حق نہ دے سکے۔ جب ہم ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے تو پھر یا نبی اللہ آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ فرمایا ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، اللہ سے ان کے لیے استغفار مانگتے رہنا، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے گا اور آپ پر بھی ماں باپ کے صدقے رحمت فرمائے گا۔ وقت کی قلت کے باعث یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ والدین کے لیے آپ صدقہ کریں، خیرات کریں۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا نبی اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کنویں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کے کنویں کا انتظام کرو۔ ماں باپ کے لیے مسجد میں پنکھا لگا دو، ماں باپ کے لیے کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دو، جو بھی ان کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کرو۔ اگر مسجد کو دینا تو ذاتی جیب سے دینا، غرباء کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، خیرات بھی دے سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہ بھولنا۔ اگر آپ اتنے ہی غریب ہیں کہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، 3 ٹائم روٹی تو کھاتے ہیں نا، چلو 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم، اتنا غریب کوئی بھی نہیں کہ 2 ٹائم روٹی نہ کھائے، 2 ٹائم روٹی تو کھاتے ہیں نا۔ جو روٹی سامنے رکھی ہے نا، کھانے سے پہلے الحمد اور سورۃ اخلاص پڑھ کے والدین کو بھیج دینا اور وہ روٹی خود کھا لینا۔ 2-4 ماہ یہ عمل کرنا، تمہارے گھر میں فراوانی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔